पहचानते हुए सलमान से पूछा, जी मैं वही आपका चाचू हूँ। वो दोनों इस दौरान ड्राइंग रूम में रखे सोफ़े पर विराजमान हो चुके थे। मिसाल ने सोफ़े पर सलमान से चिपक कर बैठी मीना को देखते हुए कहा, जिसकी निगाहों का मरकज़ वो खुद था और आँखों में शनासाई की झलक लिए हुई थी। मिसाल की बात सुनकर इसने मुस्कुराकर सलमान के बाजुओं में अपने मुंह को छुपा लिया। इसकी इस अदा पर दोनों मुस्कुरा दिए। मीना आओ देखो, आपके चाचू आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाए हैं। गिफ्ट्स कहने के साथ ही इसने सोफ़े से छलांग लगाई और सामने बैठे मिसाल के पास पहुंची। फिर एक हाथ को कमर पर रखकर और दूसरे हाथ की एक उंगली अपने दाएं गाल पर रखकर सोचते हुए बोली, चाचू पर मेरी बर्थडे तो नेक्स्ट मंथ है। मीना चलो ट्यूशन टाइम हो गया है, चाचू को तंग मत करो। सारा ने मिसाल और सलमान को चाय देते हुए मीना से कहा, वक्त कितनी तेज़ी से गुज़रता है। जब मैं यहाँ से गया था तो ये छोटी सी थी ना। मिसाल ने चाय के प्याले को लबों से लगा लिया। माशाल्लाह से अगले महीने 5 साल की हो जाएगी और सही मौके पर आए हो। मीना की सालगिरह पर इस बार तुम भी होगे और शुक्र है कि आए हो। अब अपने हस्पताल को खुद देखना। सुकैन मेरी एक पेशेंट है, मीना 4 साल की, कल इसकी सालगिरह है। बहुत क्यूट बच्ची है। इसके वालिद मेरे दोस्त भी हैं। शाजिल ने खामोशी से खाना तनावल करती सुकैन को बताते हुए मज़ीद बोला, इसने बहुत इसरार करके मुझे इनवाइट किया है। अच्छी बात है, आप ज़रूर जाइएगा। वो सादगी से बोली, हाँ पर तुम भी चलो, हर वक्त घर में बंद रहती हो। थोड़ी देर के लिए जाएंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। शाजिल ने नैपकिन से अपने मुंह को साफ़ करते हुए से देखा। देखूंगी कहकर वो खामोश हो गई। मीना ने मिसाल को अंदर आते हुए देख लिया था, तभी वो भागते हुए इसके पास पहुंची। मिसाल ने घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों हाथ फैलाकर इसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू माय स्वीट जानी। चाचू आपने मेरी बर्थडे की देरी करा दी। इसने मुंह बसोरा। सॉरी, मिसाल ने अपने कानों को छुआ। जाएं, माफ़ किया। मीना ने अपने माथे पर आए बालों की लट को उंगलियों की मदद से कान के पीछे उड़ेसते हुए एक अदाए कमाल से कहा, तो खूबसूरत मुस्कुराहट मिसाल के चेहरे पर बिखर गई। अरे शुक्रिया नन्ही परी। मीना के गाल को मिसाल के होंठों ने छुआ। बाबा कहाँ हैं? मिसाल ने खड़े होकर सलमान की तलाश में निगाहें घुमाई। मिसाल चाचू वो रे बाबा। मीना ने उंगली से स्टेज की तरफ इशारा किया, जहाँ सलमान खड़ा किसी से बातें कर रहा था। वो मीना का हाथ थामे स्टेज की तरफ चल दिया। हर साल की तरह इस साल भी सलमान ने मीना की सालगिरह को धूमधाम से मनाने के लिए इंतज़ामात किए थे। घर के खुले और वसी लॉन के चारों जानिब गुब्बारों से ढांप दिए गए थे और लॉन के दरमियान टेबल्स और कुर्सियों का इंतज़ाम किया गया था और सामने स्टेज बनाया गया था, जहां फूलों और गुब्बारों के साथ पूरे स्टेज को सजाया गया था। जहां शीशे की टेबल पर डोरा की शक्ल का बना खूबसूरत सा केक छोटी छोटी मोमबत्तियों से सजा रखा था। सलमान ने मीना की उंगली थामे इसे अपनी तरफ आता देख लिया था। मिसाल के पास पहुंचने पर सलमान ने इसे गुस्से से घूरा था। ऐसे क्या घूर रहे हो? कभी हसीन शक्ल वाला बंदा नहीं देखा? हसीन शक्ल वाले तो बहुत देखे, पर तुझ सा ढीठ बंदा नहीं देखा। लाख कहने पर भी वो ही मेहमानों की तरह आ रहे हो। सलमान ने इसकी ढिठाई पर इसे आड़े हाथों लिया। सॉरी यार, एक ज़रूरी काम निकल आया था। बाबा अब मैं केक काट लूँ? अब तो मिसाल चाचू भी आ गए। इससे पहले कि मज़ीद मिसाल के कान खिंचाई होती, मीना जो केक काटने के लिए बेताब थी, बेकरारी से सलमान का हाथ हिलाते हुए बोली, जी बाबा की जान,
چلیں شہزادہ جی، سلمان نے اسے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر کے ساتھ چلنے کو کہا۔ پھر خوشی سے ٹمٹماتے چہرے کے ساتھ جیسے ہی مینا نے کیک کاٹا، 400 ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی آوازیں گونج اٹھیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ سلمان نے مثال کو وہاں سے کھسکتے دیکھ کر پوچھا۔ یار مجھے حارث کو فون کرنا تھا، یاد نہیں رہا، وہ انتظار کر رہا ہوگا، یہاں شور ہے، آتا ہوں۔ جواباً سلمان صرف اچھا کہہ کر ہم مہمانوں میں مصروف ہو گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے سیل فون پر نمبر ڈائل کر کے اسے کان سے لگاتے ہوئے سامنے دیکھا تھا، جہاں مین گیٹ سے ہوتے ہوئے اندر آنے کا راستہ تھا۔ سکین شاذل کے ساتھ مین گیٹ سے اندر کو داخل ہوئی تھی، نظریں جھکائے ہوئے۔ مثال کی نظریں فون پر بات کرتے کرتے سامنے مین گیٹ کی جانب اٹھی تھیں اور پلٹنا بھول گئی تھیں۔ یار ہم لیٹ ہو گئے، لگتا ہے کیک کٹ چکا، شاذل نے اپنے ساتھ چلتے سکین سے کہا، جو قدم اٹھاتی اس کے ساتھ آگے کو بڑھ رہی تھی کہ بے تاب بے قرار نظروں کے ارتکاز پر سکین نے جھکی پلکوں کی جھالر کو اوپر اٹھا کر دیکھا تھا، اور پھر جیسے زمانوں کی گردش تھم سی گئی، ہر چیز ساکن ہو گئی تھی۔ ارد گرد کے لوگ، شور، آوازیں، سب ساکن ہو گیا تھا جیسے۔ دونوں ہی کی آنکھوں کی سطح پانی سے لبریز تھی، جانے وہ خوشی کے آنسو تھے یا مدت آپ کے نصیب میں لکھ دی گئی آپ کی ہی امانت آپ تک آ پہنچنے کے آنسو تھے، یا جس یقین پر ایک محبت کا سفر شروع ہوا تھا، اس یقین کے مکمل ہونے کے آنسو تھے، یا صبر کے ساتھ اس یقین پر ثابت قدم رہنے کے بعد آج اسے پورا ہوتے دیکھ کے آنسو تھے۔ تیرے نصیب سے میرے نصیب تک کا جو سفر رہا، بڑا کٹھن لیکن پر یقین رہا۔ کبھی تجھے مانگنا، کبھی تجھے ڈھونڈنا، پر میں اکثر ناکام رہا۔ پھر بھی تیرا انتظار مجھے پل پل رہا، تجھے چاہتا میں ہر پل رہا، تجھے مانگتا میں ہر پل رہا۔ تیرے نصیب سے میرے نصیب تک کا جو سفر رہا، بڑا کٹھن اور مشکل رہا، پر میرا یقین اس میں شامل رہا، میرا یقین جو کامل ہوا۔ سنو سکین، تیرے نصیب سے میرے نصیب تک کا جو سفر رہا، بڑا کٹھن اور مشکل رہا۔ وہ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ سکین، مثال کے لب کھلے تھے، اس کا نام نہایت عقیدت و احترام سے پکارنے کے لیے۔ اس کی آواز میں بے قراری تھی، خوشی تھی، بے پناہ چاہت تھی۔ اس سے پہلے کہ مثال وہ قدموں کا فاصلہ بھی ختم کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھاتا، وہ 2 قدم اور پیچھے کو ہٹی تھی، چہرے پر کرب اور آنکھوں سے رستا سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھنے کی خواہش کا خون تھا۔ سکین ایک قدم اپنے پیچھے کی طرف کو مڑتے ہوئے خود بھی مڑی تھی اور اس کی آواز نظر انداز کرتی اسی طوفانی رفتار سے گیٹ کی سمت دوڑی۔ سکین رکو، وہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا، پر اسے نہیں رکنا تھا کیونکہ وہ رکنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے سٹارٹ کیا۔ سکین پلیز رکو، میری بات تو سنو۔ مثال نے اس کی گاڑی کے بند دروازے کو تھام رکھا تھا، لہجے میں بے بسی تھی۔ سکین نے تیز رفتار سے گاڑی سڑک پر گھمائی۔ سکین پلیز ایسا مت کرو، پلیز اللہ کا واسطہ ایک بار بات سن لو، ایک بار پلیز، بہت انتظار کیا ہے تمہارا، پلیز یوں مت کرو میرے ساتھ۔ وہ دیوانہ وار اس کی گاڑی کے پیچھے بھاگتا، چلاتا، اس کی بے حسی اور اپنی بے بسی پر زاروں قطار روتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی بے بسی کو، کرب کو ہواؤں نے سڑک کے کنارے کھڑے قطار در قطار درختوں نے اپنے اندر اترتے محسوس کیا تھا۔ ایک محسوس نہیں کیا تو اس سنگ دل لڑکی نے نہیں کیا، یا وہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی گاڑی تک پہنچنا اس کے لیے مشکل تر مشکل ہوتا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اسے پھر کھونا نہیں چاہتا تھا، شاید اس لیے وہ سڑک کے بیچوں بیچ آتی جاتی گاڑیوں کی پرواہ کیے بغیر اسے پکارتا چلا جا رہا تھا۔
سکین کی گاڑی اس کی حد نگاہ سے دور ہوتے ہوئے اوجھل ہو چکی تھی، پھر بھی وہ بھاگ رہا تھا۔ وہ تب تک بھاگتا رہا جب تک اس کی ٹانگوں میں بھاگنے کی سکت تھی۔ آخر اس کی ٹانگوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ بیچ سڑک گھٹنوں کے بل گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ 28 سالہ گھبرو جوان ایسے بلک بلک کر رو رہا تھا جیسے ایک ضدی بچے کو اس کا من پسند کھلونا نہ ملنے پر وہ روتا ہے، اسی طرح وہ بھی بلک بلک کر رو رہا تھا۔ روتے روتے سے یاد آیا تھا وہ مینا کی سالگرہ پر آئی تھی، یعنی سے سلمان نے بلایا تھا۔ سلمان! وہ اٹھا تھا پھر سے بھاگنے کے لیے۔ اف میرے اللہ، مثال ہی کیا حلیہ بنا رکھا ہے! اس کے بکھرے بال، ہاتھ میں پکڑا کوٹ۔ تم روئے تھے؟ سلمان حیرت و پریشانی کی سی حالت میں اپنے سامنے کھڑے مثال سے پوچھ رہا تھا۔ تم نے سکین کو بلایا تھا مینا کی سالگرہ پر، تم جانتے تھے اسے، تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ سلمان! وہ اس پر چلایا۔ مثال کیا ہو گیا ہے؟ سکین کی محبت میں پاگل ہو گئے ہو تم یار؟ میں نے آج تک سکین کو نہیں دیکھا، میں اسے کیوں بلاؤں گا؟ اور تم نے کہاں دیکھ لیا؟ وہ مینا کی سالگرہ میں آئی تھی، میں نے خود اسے دیکھا تھا کسی لڑکی کے ساتھ، تم نے بلایا تھا تو وہ آئی تھی نا۔ مثال تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ سچ میں مجھے نہیں پتہ۔ ناول کی قسط نمبر 12 اگر آپ کو پسند آئی تو پلیز ضرور لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ شکریہ۔